بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رات کی نماز یعنی تراویح تجویز کی، بس جو لوگ رمضان میں روزہ رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے ایمان اور آخرت کے اجر کی نیت کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جیسے اس دن جبکہ وہ پیدا ہوئے تھے گناہوں سے پاک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی نفل نیکی کرے، وہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر پائے گا۔ ہر سال مہینے بھر کے روزے اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ بندہ صحیح معنوں میں اس کا فرما بردار ہو جائے، وہی کچھ کرنے لگے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے لگے جس سے باز رہنے کی اس نے ہدایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے سے بندے میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہے جو دشمن کے حملوں سے تمہیں بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے،
اور روزہ آدھا صبر ہے۔ معلوم ہوا روزہ نہ صرف بندے کو برائیوں سے بچاتا ہے بلکہ اس کے جسم کی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کے جسم کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام میں روزے کی بہت فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے رمضان کے روزے صرف اللہ رب العزت کے لیے ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے پہلے کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ ایک حدیث کے مطابق روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جگٹ دیے جاتے ہیں، یعنی قید کر لیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور خدا کا منادی پکارتا ہے، اے بھلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ، اے برائی اور بدعملی کے شائخ رک جا، اور اللہ کی طرف سے نافرمان بندوں کو دوزخ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہم اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حجاج ابن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کرایا اور اپنے حاجب یعنی چوکیدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ حاجب خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا، چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا، میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا، معاف کیجئے، آپ کی دعوت سے پہلے آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، وہ کس کی؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا، ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا، آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی نے کہا، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا، یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ اعرابی بولا، تو پھر وہ بات بھی نہیں، یہ کہا اور چل دیا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی دنیاوی حاکم کے رعب میں نہیں آتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں وہ کل قیامت کی ہولناکی سے اور وہاں کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بزرگ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران اور پریشان کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ جو آدمی اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ آدمی روزے دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزے دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے روزے دار سے شیطان گھبراتا ہے، اور روزے دار کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے، لہذا شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔
رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت. ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے حد سخی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام المؤمنین نے 70,000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے، حالانکہ ان کی خبیث مبارک میں پیوند لگا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا میں تقسیم کر دیے، اور اس روز آپ خود روزے سے تھیں. شام کے وقت باندی نے عرض کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ 1 درہم روٹی کے لیے رکھ لیتی، تو فرمایا مجھے یاد نہیں رہا، اگر یاد رہتا تو بچا لیتی. اس واقعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خصوصاً رمضان میں روپیہ پیسہ خرچہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.